قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ عالم کفر کس طرح مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے متحد ہو جاتے ہیں۔ اس کے شان نزول کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے بعد، یعنی قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جب احد کی لڑائی ہوئی، اس کے بعد مدینہ منورہ سے یہودیوں کے ممتاز عالم، جید عالم کعب ابن اشرف، جو پکے موحد تھے، پکے عالم تھے لیکن اسلام کے دشمن تھے، کعب ابن اشرف اور حیی ابن اخطب یہ قریش مکہ کے پاس آتے ہیں۔ کعب ابن اشرف ابو سفیان سے ملتے ہیں اور انہیں یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف ہم تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے، یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اہل مکہ نے کعب ابن اشرف، یہ جو بڑے عالم تھے، ان سے کہا کہ اے یہودیو، تم لوگ دھوکے باز، دھوکہ دے دیتے ہو۔ پہلے اس طرح کرو، اگر تم سچے ہو تو پھر ان دو بتوں کے سامنے سجدہ کرو۔ بتوں کی طرف اشارہ کیا۔ اب اللہ کو ایک مانتے ہیں، موحد ہے، بتوں کو نہیں مانتے کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی قریش مکہ اور مشرکین کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے، یہ یہودیوں نے، ان دو بتوں کے سامنے سجدہ کر دیا۔ سجدہ کر لینے کے بعد انہوں نے قریش کو مشورہ دیا کہ اب اس طرح کرو، 30 آدمی تم میں سے ہوں اور 30 آدمی ہم میں سے، پھر مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑائی شروع کر دیتے ہیں، معاذ کھول دیتے ہیں۔ قریش نے اس مشورے کو پسند کیا۔ اس طرح مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کیا، انہوں نے نیٹو قائم کیا، یوں سمجھو۔ یہ قائم ہونے کے بعد ابو سفیان نے کعب ابن اشرف سے کہا کہ ہم تو جاہل لوگ ہیں اور تم پڑھے لکھے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ ہم حق پر ہے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حق پر ہے، یہ تو بتاؤ، تمہیں تو پتہ ہوگا۔ اب کعب ابن اشرف اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ غلط ہے، بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حق پر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پوچھتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب حج کے ایام آتے ہیں تو دنیا بھر سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ہم اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، اونٹوں کا دودھ پلاتے ہیں، ہم حج اور عمرہ طواف یہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ قربا کے ساتھ، اپنے اعزاء اور اقربا کے ساتھ تعلقات قائم رکھتے ہیں، بخلاف محمد کے، نعوذ باللہ۔ اس نے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، اس دین کو برا بلا کہہ رہا ہے، ہم اس طرح نہیں کرتے۔ تو کعب ابن اشرف نے کہا کہ نعوذ باللہ تم حق پر ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم باطل ہے، حق پہ نہیں ہے۔ یہ کعب ابن اشرف نے کہا۔ اس پہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب۔ یہاں آیت کریمہ میں دو لفظ آتے ہیں، جبت اور طاغوت۔ کتابوں میں مختلف معنی اس کے لکھے گئے ہیں۔ جبت کا معنی بت، یہ بھی لکھا گیا ہے، کاہن، ساحر، جادوگر، یہ سب معنی درست ہے۔ اور طاغوت، اس سے مراد جھوٹے معبود اور شیطان ہے، یہ سب معنی کیے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم ترا، کیا آپ نہیں دیکھتے، آپ نے انہیں نہیں دیکھا،
اوتو نصیبم الی الذین اوتو نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے